جاتا رہا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کون بھول سکتا ہے؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور ایسا مرد مجاہد اللہ کا بندہ کہ بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوئے، اور اس اللہ کے بندے نے بالا کوٹ کے میدان میں اپنی جان کی شہادت دے دی۔ بڑے بڑے علماء بالا کوٹ کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ یہ وقت تو بہت کم ہے، آپ تاریخ آزادی کو پڑھیں۔ جو آج کل آپ پروگرامز میں سنتے ہیں، یا اسکولز کے پروگرام ہوں یا پرائیویٹ پروگرام ہوں، آپ یقین کریں 0.1% بھی نہیں سنایا جاتا، نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے اپنوں نے کیا کیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم بھی پڑھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں اپنوں کی تاریخ، کہ ہمارے بڑے اس ملک کے لیے کر کے کیا چلے گئے، انہوں نے کیا کچھ کر دیا۔ بالا کوٹ کے میدان میں ایسے بزرگ بھی شہید ہوئے، آپ یقین نہیں کریں گے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا ولی، اللہ کا دوست، ایسا مورخ بیان کرتا ہے کہ انگریز گولی چلاتا ہے، گولی جسم کو لگتی ہے، خون نہیں نکلتا، لوگ حیران رہ جاتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ اسی میدان میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور وہ اللہ سے مانگتا ہے مولا شہادت چاہیے، کرامت نہیں چاہیے، اور اسی میدان میں شہید ہو گیا۔ کوئی ہے ایسا جس کو جان کی پرواہ نہ ہو، صرف اس لیے کہ ملک آزاد ہو جائے؟ ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، صرف مقصد ایک تھا، انگریز کی غلامی حرام ہے۔ آج کے زمانے میں کون پیش کر سکتا ہے تحریک ریشمی رومال؟ دیوبند کی سرزمین پر رہنے والا ایک شخص محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال چلاتا ہے، جس کو پتہ کرنے میں انگریز کو سالوں لگ گئے۔ یہ کام کر کون رہا ہے؟ پیغام ریشمی رومال پر لکھا جاتا ہے، ریشمی کپڑے پر لکھا جاتا ہے، انگریزی جاسوس حیران ہو کیا رہا ہے۔ آخر میں پکڑے گئے، لے جایا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد رہا ہوئے۔ رہا ہونے کے بعد دیوبند کی سرزمین پر انتقال ہو گیا۔ اب آگے سنیے، جن لوگوں نے انہیں انتقال کے بعد غسل دیا، انہوں نے ان کی کمر کو دیکھا تو رونے لگ گئے۔ مورخ کا بیان یہ ہے کہ محمود الحسن کی کمر پر ہڈی کے علاوہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی، کیوں ہوا؟ تدفین ہو گئی، نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی، معاملہ ختم ہوا۔ انہی کے شاگرد خاص حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس وقت کلکتہ میں پڑھا رہے تھے۔ جب واپس آئے اپنے استاذ کے انتقال کے بعد، چونکہ اس زمانے میں آج کل کے ٹرین اور پلین کا نظام تو نہیں تھا، وقت لگتا تھا، آئے قبر پر گئے، لوگوں نے پوچھا اس کا معمہ کیا ہے؟ شیخ کی کمر پر ہڈی کے علاوہ گوشت نہیں تھا، رونے لگے۔ کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ مجھے اور ان کو ساتھ میں جیل میں ڈالا گیا۔ انگریز ان کو روزانہ لے جاتا تھا تہہ خانے میں، مارتے تھے۔ کیا؟ اپنے ساتھیوں کا نام بتاؤ، کون کون تمہارے ساتھ شریک ہے؟ مگر اس اللہ کے بندے نے زبان نہیں کھولی، پٹتے رہے، گوشت ادھڑ گیا، صرف ہڈیاں جسم پر باقی رہ گئیں۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت کی کمر پر صرف ہڈیاں تھی اور کچھ نہیں تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا ملک کے بٹوارے سے پہلے، ملک کی تقسیم سے پہلے۔ انگریز کی عدالت میں کھڑے ہیں، انگریز نے پوچھا کیا تم نے یہ کہا ہے؟ چونکہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے پاس نوکری کرنا حرام ہے، اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز جج پوچھتا ہے کہ تم نے فتویٰ دیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں دیا تھا۔ اب بھی کہتے ہو؟ اب بھی کہتا ہوں۔ موت سے ڈر نہیں لگتا، انجام معلوم ہے، پتہ ہے کیا انجام ہے۔ اور جیب سے اپنے جبے سے ایک پوٹلی نکالتے ہیں، اس کے اندر ایک کپڑا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟
کہنے لگے یہ اس لیے لایا ہوں، تم ابھی لکھو گے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، تمہارے کپڑے میں اپنے گردن پر پھانسی لینا بھی میں حرام سمجھتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا، کچھ بھی ہو جائے۔ ایسی ایسی قربانیاں ان اللہ کے بندوں نے دیں۔ لوگ آج گاتے پھرتے مہاتما مہاتما، کوئی یہ غور کرنے کو پڑھنے کو تیار نہیں، گاندھی کو مہاتما کا لقب کس نے دیا؟ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا لندن میں، یا تو ملک کی آزادی کا پروانہ دو، نہیں تو اپنے ملک میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین دے دو، غلامی کی سرزمین پر دفن ہونا پسند نہیں ہے۔ ہزاروں مثالیں ہیں کہ علماء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مورخ تو یہ بھی لکھتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، دہلی کے اندر مدارس اتنے تھے کہ آپ انگلیوں پر نہیں گن سکتے۔ انگریز کو جب یہ احساس ہوا کہ کوئی قوم اتنی ہمارے خلاف اور باغی نہیں ہے جتنے یہ داڑھی والے ہیں، وہ صاف کہتے تھے، انہوں نے چن چن کر ختم کرنا شروع کیا۔ مورخ یہاں تک لکھتا ہے کہ نابینا استاذ کے حافظوں کو، ایک نابینا حافظ قرآن استاذ کے شاگردوں کو آگ پر تیل پکا کر صرف اس لیے شہید کر دیا کہ اس نے، اس اندھے نے یہ کہا جو انگریز کو پہچانتا نہیں تھا کہ ہم انگریز کی غلامی کو حرام سمجھتے ہیں، ان بچوں کو بھون دیا گیا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے آزاد ہونا، ہم نے آزاد ملک میں آنکھیں کھولی ہیں۔ جن علماء نے خالی یہ نہیں کہ عوام کو انہوں نے بلایا، انہوں نے پہلے اپنے آپ کو قربان کر کے دکھایا، اور انہوں نے اس زمانے میں قوم کو بچانے کے لیے مدارس قائم اسی لیے کیے قوم کا ایمان محفوظ رہے۔ ارتداد کی بڑی سخت لہر آئی تھی۔ آج کے زمانے میں یا آج کے فی الحال کے وقت میں ہم کتنا سنتے ہیں کہ نہیں، نہ معاذ اللہ فلاں شہر سے ایک بچی مرتد ہو گئی۔ اب تو بچوں کا بھی، لڑکوں کا بھی سننے میں آتا ہے لڑکے مرتد ہو گئے۔ یہ کس لیے تھا مدارس کا نظام؟ اسی لیے تھا۔ مدارس والے کرتے کیا؟ یہی تو کرتے ہیں۔ وہ اپنی غیرت کو طاق پر رکھ کر، وہ اپنی غیرت کو ایک طرف رکھ کر، ہر ایک کی عزت ہوتی ہے، اپنی عزت کو ایک طرف رکھ کر 2 روپے کا چندہ صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ قوم کا ایمان محفوظ رہے۔ ورنہ کون سا کوئی کروڑ پتی ان کو کروڑ روپے دے کر جاتا ہے کہ نہیں تم 100 بچوں کو پڑھاؤ، ہم تمہارے نام یہ زمین کر دیں گے؟ کوئی ایسا نظام نہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں حکومت خلاف ہم اور آپ تو نہ جانے کس دنیا میں ہیں، نام نہیں لوں گا۔ ہمارے ملک کی ایک ریاست میں پچھلے 6 مہینے میں تقریباً 1800 مدارس کو یا تو توڑ دیا گیا یا سیل لگا دی گئی۔ ہم تو سو رہے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے محنت کر کے چلے گئے، میں ہوں یا آپ، ہمیں تو مفت اور فری کھانے کی، فری وصول کرنے کی عادت ہے۔ جنہوں نے خون دیا، جنہوں نے سب کچھ دے دیا، صرف اس کے لیے میرے مسلمان کا بچہ، اس کی اولاد ارتداد کی طرف نہ جائے، اس کا ایمان محفوظ رہے، وہ اسلام پر رہے، وہ کسی بھی حالت میں رہے، اس کی زبان پر یہی آئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سب کچھ ہمارا اللہ ہے۔ مدارس کا نظام اسی لیے اس زمانے میں شروع کیا گیا تھا۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں آج کے زمانے میں، حکومت تو کھلے عام دہشت گرد کہتی ہے، اب تو اپنے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا بہت ہے، کوئی جا کر دیکھے تو صحیح کہ انہوں نے آج تک کیا دیا ہے۔ اور یہ مزاج ہے اللہ رب العزت والجلال کا کہ وہ ہر زمانے میں اسی جماعت سے، نہ جانے کیوں اسی جماعت سے کسی نہ کسی کو کھڑا کرتے ہیں کہ وہ قوم کے دھارے کو بدلے۔ اور آزادی کے وقت بھی ایسا ہوا۔ آج کل کے حالات ذرا اوپر نیچے ہیں، مگر
کبھی بھی وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی بھی حالات یکساں نہیں رہتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھائی کبھی برائی۔ آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں کل ان کو اقتدار سے اترنا ہوگا، یہ تو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال مختصراً جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آزادی ایک ایسی کیسی نعمت ہے، اور بالخصوص ہمارا کردار، مسلمانوں کا کردار کیا رہا۔ درخواست یہی ہے کہ ہم بھی اپنوں کا تذکرہ کیا کریں، ہم بھی پروگرام کر کے اپنوں کا تذکرہ کیا کریں، سنایا جائے، بتایا جائے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ آج جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم اس ملک میں کیوں ہو، یہ اسی لیے تو ہماری کمی یہ رہی، ہم خاموش بیٹھ گئے، ہم نے زبان پر تالا لگا لیا، ہم بولنے کے لیے تیار نہیں۔ بولیے، بتائیے حافظ ضامن کون تھا، بتائیے مولوی ظفر علی خان کون تھا، بتائیے ٹیپو سلطان شہید کون تھا۔ لوگ ہزار نفرت کریں، لوگ ٹیپو سلطان کو ہزار گالیاں دیں، آج بھی دشمن مورخ یہ لکھتا ہے اس کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا ان کی شہادت کے 15 منٹ کے بعد بھی انگریز افسر ڈرتا ہوا ان کے جسم کے قریب گیا تھا، اور اس نے ان کے جسم کو ٹھوکر ماری تھی کہ آج ہندوستان ہمارا غلام بن گیا۔ بتائیے، دنیا کو سنائیے، چیخنے سے دنیا سنتی ہے۔ جھوٹوں کی حکومت 10-12 سال سے ہے، یہ 10-12 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو جب دنیا جھوٹوں کو سن سکتی ہے تو ہم جیسے سچوں کو کیوں نہیں سنے گی؟ بولنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کام نہیں چلتا، نہیں چل رہا ہے چلنے دیجئے، چل رہا ہے چلنے۔ بتائیے نواب سراج الدولہ کون تھا جو اکیلا کھڑا رہا؟ کون تھے یہ لوگ کہ جن کو کوئی لالچ نہیں تھا، جن کے خلاف اس زمانے کی حکومت بھی تھی، غیر بھی تھے، اور ان کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے تنخواہیں لے کر ہمارے لوگوں کی مخبریاں انگریزوں کے یہاں کی تھیں۔ بات بہت سی کہنے کو ہیں، آپ سے درخواست اتنی ہی ہے کہ اس زمانے کی کوششوں کی اور کاوشوں کے نتیجے میں آزادی ملی اور ہم آج سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ نہ جانے وقت پھر ایسا آیا ہے کہ زبان پر یہی آتا ہے کہ نہ جانے کتنی قربانیاں اور دینی ہوں گی کہ ہمیں سکون نصیب ہوگا۔ اس زمانے میں علماء نے ارتداد سے بچنے کے لیے ایک نظام بنایا، مدارس کا جو آج بھی چل رہا ہے۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج ہمارے لیے دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے خوشی کا دن ہے۔ آج ہی کے دن ہمارے آبا و اجداد یعنی ہمارے بڑوں کی محنت، ان کی قربانیوں، ان کی مسلسل جد و جہد کے بعد آزادی کا سورج ہمارے ملک نے دیکھا، اور آزادی رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جنہوں نے غلامی کے دور کو بھی دیکھا ہو، سیاہی کا دور، ظلم و ستم کا دور۔ ہم نے چونکہ یا ہم میں سے اکثر نے ایک آزاد ملک میں آنکھیں کھولی تو ہمیں اس بات کا احساس ذرا کم ہے کہ آزادی کی نعمت کی قیمت کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس غلامی اور ظلم و ستم کے سیاہ دور کو دیکھا اور اس دور کے بعد انہیں اللہ نے کوششوں، کاوشوں اور مسلسل جد و جہد کی توفیق دے کر انہی کے ذریعے سے اس ملک کو آزاد کروایا، اور جب انہوں نے آزادی کے دور کو دیکھا پھر انہوں نے بتلایا کہ آزادی کی نعمت کیا ہے۔ اب تو دنیا میں غلامی کا دور نہیں ہے، جس کو ظاہری غلامی کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی خرید و فروخت تقریباً ختم ہو چکی ہے، ورنہ آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انسان جب غلامی سے آزادی کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ایک دور وہ بھی گزرا کہ ہم نے اس ملک میں 900 سال یا تقریباً 1000 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، مکمل انصاف کے ساتھ، بلا تفریق مذہب، ہر ایک کو انصاف حاصل تھا۔ مگر قبل اس کے کہ بات ہمارے سامنے آئے کہ ہمارا کردار اس ملک کی آزادی کے حصول میں کیا ہے، اس سے پہلے یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ ہماری غلامی کے دن جو آئے اس کی وجوہات کیا تھیں۔
ورنہ ایک قوم کے جو تقریباً 1000 برس کے قریب تک ایک ملک پر حکومت کرے اور وہ چند سالوں میں ایک غیر ملکی قوم کی غلام بن جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری غلامی کی بہت سی وجوہات میں سے بڑی اہم وجہ یہ رہی، اس وقت کے بادشاہوں نے جب روش کو چھوڑ دیا، جب صراط مستقیم سے ان کی زندگی ہٹ گئی اور شریعت کی جگہ ان کی زندگی کے اندر دنیا کی عیش پرستی نے لے لی، وہ یہ بھول گئے کہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہمارے لیے مذہب اسلام میں احکامات کیا ہیں۔ تو ان کے ساتھ وہی ہوا جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے صبح قیامت تک کر رکھا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر ہم سے رخ موڑا، ہم سے بے وفائی کی، ہمارے ساتھ وفا نہیں کی اور کسی اور کے در پہ تم چلے گئے تو ہم تمہاری زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ یہ قرآن مجید کے 16ویں پارے کی آیت ہے، جس میں قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ ہم سے رخ موڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں سکون اطمینان نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ بات سب کو سمجھائی ہے کہ تم اگر ہمارے بن کے رہو گے تو زندگی سکون میں رہے گی، تمہیں ہم زمین کی حکومتوں کا ذمہ دار بنائیں گے، لیکن اگر ہم سے بے وفائی کی، ہمارے راستے کو چھوڑا، کسی اور کے راستے پر تم چلنے لگے، کوئی اور راستہ تمہارے دل کے زیادہ قریب ہو گیا، تمہاری چاہت، تمہارا مطمح نظر کچھ اور بن گیا، تمہارا مقصود کچھ اور ہو گیا، تو پھر دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ بات مذہب اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ یہاں جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں وہ حاکم اور محکوم دونوں کے لیے برابر ہوتے ہیں، وہ بادشاہ اور عوام سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام کا یہ خاص امتیاز ہے کہ یہاں مالدار و غریب سب برابر ہوتے ہیں، یہاں کسی کو کسی کے مال یا کسی کے عہدے کی بنیاد پر الگ نہیں کیا جاتا، بلکہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہے۔ جب اس ملک میں ایسا ہوا کہ جو حکمران تھے انہوں نے راستے کو چھوڑا، ظلم و ستم اور دنیا خاص طور پر ان کا مقصد بن گئی، تو پھر تباہی کا وہ دور آیا جسے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور اس کے علاوہ دوسری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آج بھی، اور یہ بات اب سے نہیں، قرون اولا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیں ہمارے غیروں سے زیادہ ہمارے اپنوں سے نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے راز نہیں رہتے، ہماری باتیں عام ہو جاتی ہیں، ہمارے اپنوں نے ہماری صفوں میں رہ کر غیروں کے لیے کام کیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے عموماً ہماری قوم کے محلوں میں آپ کو لوگ زبان پر نام لیں یا نہ لیں یہ الگ بات ہے، چند افراد 3 یا 4 فرد ایسے ضرور ملیں گے جو قوم کی مخبری کرنے والے ہوتے ہیں، جو قوم کی خبروں کو دوسروں تک پہنچا کر قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو راتوں رات دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر قوم کے مفاد کا سودا کر دیتے ہیں، جہاں سے قوم کو فائدہ پہنچنے کا یقین ہوتا ہے اسی یقینی فائدے کو یقینی نقصان میں بدل دیتے ہیں۔
آزادی کی جد و جہد میں جب ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی اور سب کو غلام بنا لیا گیا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے لے کر نواب سراج الدولہ ہوں یا علماء دیوبند کی وہ آزادی کی تحریک ہو، ہر جگہ ایک ہی نقصان پہنچا، وہ یہ تھا کہ ہماری صفوں کے منافقین نے وہ کام کیا جو غیر بھی نہیں کر سکتا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 میں شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے کئی جنگیں لڑی۔ یہ نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ یہ چند افراد ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بغاوت کا بگل پھونکا تھا کہ انگریز کی حکومت برداشت نہیں ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، انگریز خود اس بارے میں لکھتا ہے کہ اگر ان ٹیپو سلطان کے اپنوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو ہندوستان کو غلام بنانا ناممکن تھا۔ یہ تاریخ بیان کرتی ہے جب اپنے دوسروں کے ہاتھ بک جاتے ہیں چند ٹکوں کے بدلے، عہدوں کے بدلے، جب وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد کے بدلے بیچ دیتے ہیں تو پھر ایسے ہی نقصانات ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ حیران رہیں گے اس اللہ کے بندے کا خوف، رعب اور دبدبہ۔ مورخ یہ لکھتا ہے کہ اتنا زیادہ انگریز فوج پر تھا، ان کی شہادت کے 15 منٹ بعد تک کسی انگریزی افسر کی یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کے مرے ہوئے جسم کو ہاتھ لگا دے۔ اور یہ ان کا خود نہیں تھا، اللہ نے ایسی وجاہت، ایسا خوف اور ایسا رعب و دبدبہ دیا تھا، مگر جب ان کا اپنا خاص آدمی بک گیا عہدے کے بدلے، زمین کے چند ٹکڑوں کے بدلے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تو ایک مثال ہے، آزادی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک ہمیں غیروں سے زیادہ اپنوں نے نقصان پہنچایا ہے، کہ جو ہمارے رازوں کو راز نہیں رہنے دیتے، جو ہماری خبروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے تحریک آزادی کے مجاہد گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی نظر میں مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں؟ ایسا راز کیا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے؟ ہم ایک قدم آگے رکھتے ہیں تو 4 قدم پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے۔ انہوں نے پورے معاملے کو ایک جملے میں حل کر دیا اور کہا ہمارے راز نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ہمارے اپنوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد کے زمانے آپ کھنگال کر دیکھیں، تاریخ کو اٹھائیں، آپ کو ہر زمانے میں 2 یا 3 لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کا کام ہی یہی ہے۔ قوم کے اندر کیا فیصلہ ہوا، کیا رائے ہوئی، دشمن کو جا کر بیچ دیا، اور قوم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جاتی ہے۔ اس دور میں یہ موقع نہیں ہے، ورنہ پچھلے 10 یا 12 سال میں ایسی بات نہیں کہ علماء نے، یہ تحریکوں نے، یہ جمعیتوں نے کوششیں نہ کی ہوں، بہت کوششیں کی گئیں، مگر آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگ بک جاتے ہیں چند ٹکوں کے بدلے میں، چند پیسوں کے بدلے میں، کسی عہدے کے بدلے میں، اور قوم کو اپنے ساتھ لے کر ڈوب جاتے ہیں۔ انہیں کسی چیز کا خیال نہیں آتا، انہیں قوم کے لوگ جو موب لنچنگ میں مار دیے جاتے ہیں کوئی خیال نہیں آتا۔ وہ عہدے کے بدلے اپنی غیرت کو رہن پر رکھ دیتے ہیں، وہ بیچ آتے ہیں اپنی غیرت کو۔ انہی کے بارے میں کہا گیا، ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا،
کل قیامت کے دن ان کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے، مدد کو چیخیں گے، پکاریں گے، آہو بکا کریں گے، کوئی نہیں آئے گا بچانے والا۔ تو ایک وجہ یہ بھی رہی، خیر وجہ بہت سی رہی جب یہ ملک غلام بنا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا اور اب جمعے کی نماز تک آنے تک آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں، تحریک آزادی کی شروعات 1857 میں ہوئی، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی پوچھے نہیں یہ کہنے والوں سے جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ تحریک آزادی کی شروعات 1857 میں ہوئی، تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا بندہ میسور کی سرزمین پر 1790 پر 9 میں شہید کیسے ہوا؟ یہ ایک عام انسان بھی سوال کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1857 150 سالہ محنت کی وہ شروعات اور وہ جنگ تھی جو علماء نے یہاں پر کی تھی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 70-80 سال پہلے ان کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے۔ نواب سراج الدولہ کب کے اپنی تحریک کو شروع کر چکے تھے۔ 1857 کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، اور ان لوگوں نے سب کچھ، اپنی جان، اپنا مال، اپنے عہدے، یہاں تک کہ اپنی سلطنتیں داؤں پر لگا دی کہ سب کچھ قربان ہے، ملک آزاد ہوگا۔ ہم غلام بن کر نہیں رہ سکتے، مسلمان کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ اور جب ایسے لوگ ٹھان لیتے ہیں، جب طے کر لیتے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں ہی یہ وعدہ کیا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ یہ وعدہ کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تم کوشش کرو، ہم تمہیں زمین کی حکومت کا ذمہ دار بنائیں گے۔ مطلب یہ نکل کر آتا ہے بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، بیٹھے رہنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، صرف زبان چلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خدا وعدہ کرتا ہے اپنے بندوں سے، ہم پر ایمان رکھو، بھروسہ رکھو۔ اور قرآن مجید نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ قرآن یہ کہتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اپنی اس جملے پر جم گئے، طاقتیں آئیں ہلانے والی، طاقتیں آئیں یہ کہنے والی کہ آؤ تمہاری گھر واپسی کرائیں گے، طاقتیں آئیں کہ نہیں ہم نیا تعلیمی سسٹم لے کر آئیں گے، طاقت آئی کہ تم سورہ نمسکار کرو گے، لوگ آئے کہ تمہاری بچیوں کے سروں سے ہم تمہارے حجاب کو چھین لیں گے، مگر وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور آخر میں اللہ نے کہا نہیں اب ہماری مدد تمہارے لیے آئے گی۔ لیکن شرط ہے، شرط وہی ہے جو پہلی بھی ہے اور آخر بھی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا۔ کسی اور کی گود میں جا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور پر بھروسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آزادی جو ہمارے بڑے ذبح کر دیے گئے کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں ایسے ہی مل گئی، انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا، کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کے، اور ذبح پر ذبح ہوتے چلے گئے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں، مورخ یہ لکھتا ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمان اور بالخصوص علماء کا تذکرہ نہ ہو تو خدا کی قسم تاریخ ہند مکمل نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا کہ کون سا عذاب آنے والا ہے، اس وقت محسوس کر لیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک ایسا اپنے زمانے کا عالم جو تمام علماء کا امام سمجھا جاتا تھا، اور آج کل کی طرح نہیں کہ لوگ بعض فتووں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی زبان یہ قلم سے نکلا ہوا حرف آخر ہوتا تھا، حرف فیصل ہوتا تھا۔ انہوں نے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیا دہلی کی سرزمین سے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے،
اور ہندوستان کی سرزمین پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس زمانے کے علماء کو صرف یہ سامنا نہیں تھا کہ ملک کیسے آزاد ہو، اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں بہت دھیرے دھیرے سے آئی تجارت کے بہانے سے، انہوں نے دوسرا مشن جو شروع کیا، جو آج کل کے نام نہاد جمہوریت کے نام لیوا بیان بھی نہیں کرتے، انہوں نے دوسرا مشن شروع کیا تھا، جو پسماندہ، جو غریب مسلمان ہیں، جن کے پاس روزانہ 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، ان کو کچھ پیسے دے کر کنورٹ کیا جائے۔ ارتداد کی ایک لہر چلی تھی اس زمانے میں۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے 2 مشن پر کام کیا۔ نمبر 1 یہ کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے، دوسرا یہ کہ قوم کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ارتداد پھیل رہا تھا، پادری آتے تھے مقابلے کے لیے، عیسائی مشنریاں آتی تھیں، تمہیں جاب دلوائیں گے، تمہیں زمین کا ٹکڑا تمہارے نام کرائیں گے، تمہیں فلاں کا لقب ملے گا، یہ وہ 1000 طرح کے لالچ دے کر مسلمانوں کو کنورٹ اور مذہب تبدیل کر کے عیسائی بنانے کی کوششیں آخری درجے پر تھیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایسے ہی نہیں پڑی تھی کہ نہیں ایسے ہی کسی کو شوق ہوا، اسی مشن پر بنیاد پڑی تھی، قوم کو بچاؤ ورنہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ ایمان چھیننے کے در پہ تھے لوگ کہ ان کا ایمان چھینو۔ اس زمانے میں علماء کو 2 مشن پر کام کرنا پڑا، ایک تو یہ کہ قوم کو ارتداد سے بچایا جائے، کسی بھی حال میں رہیں مسلمان رہیں، اور اسی وجہ سے دارالعلوم نے اس کے علاوہ دیگر جتنے مدارس ہندوستان میں اس وقت بھی ہیں، وہ نعرہ اس وقت بھی تھا مدارس کا، اور وہ نعرہ مدارس کا آج بھی ہے، تم آؤ تعلیم کے لیے، تمہیں تعلیم فری دیں گے، تمہیں کپڑا فری دیں گے، تمہیں کھانا فری دیں گے، تمہیں رہنا فری دیں گے۔ کیوں؟ ہمیں فکر ہے تمہارے ایمان کی حفاظت کی۔ آج بھی ایسے ہی ہے، کسی مدرسے میں آپ جائیں، اللہ نے آپ کو اگر پیسہ دیا ہے تو الگ بات ہے، آپ امداد بھی کریں، بچے کی فیس بھی دیں، لیکن عمومی طور پر مدرسے آج بھی وہی کہتے ہیں جو ہندوستان کی آزادی سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آئیے آپ سب کچھ فری دیں گے، کچھ نہیں چاہیے، 1 روپیہ تم سے نہیں چاہیے۔ قوم دے گی ہمیں، قوم چندہ دیتی آئی ہے، قوم اداروں کو مدارس کو چلاتی آئی ہے، اور اس زمانے میں تحریک چلی علماء کی، اور تحریک چلتی رہی، علماء کو شہید کیا